بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس صورت کا تعارف پڑھیں گے وہ صورت جو ہے وہ قرآن پاک کی دوسری صورت ہے، اور اس صورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ قرآن مجید کی سب سے طویل صورت ہے اور یہ مدنی صورت ہے۔ علامہ واحدی نیشا پوری نے لکھا ہے کہ اکرمہ نے بیان کیا ہے کہ مدینہ میں جو صورت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ ہے، اور اس صورت میں مختلف جو ہیں وہ مضامین ہیں، اور سورۃ بقرہ میں ایمان بالغیب، اقام الصلاۃ، اور اس کے علاوہ جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے معاملات، کچھ جو ہیں عبادات اور معاملات کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تحویل قبلہ، توحید پر دلائل، ماہ رمضان کے روزوں، بیت اللہ کے حج، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، والدین اور قرابت داروں کے حقوق، زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف، یتیموں کی کفالت، عائلی زندگی کے اصول اور احکام میں نکاح، طلاق، رضاعت اور عدت اور الا کو بیان کیا گیا ہے۔ قسم کھانے کا شرعی حکم، جادو کا حرام ہونا، قتل ناحق کی ممانعت، قاتل پر قصاص کو واجب کرنا، ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھانے کی ممانعت، شراب، جوئے اور سود کی حرمت، ایام حیض میں عمل ازدواج کی ممانعت، عورتوں سے متعلق جو ہے وہ عمل معکوس کرنے کی تحریم کو بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی وحدت اور اس کی اہم صفات کا جو ہے وہ بیان ہے، اور یہ آیت الکرسی ہے۔ اور اس صورت میں وہ آیت ہے جو قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے، اور اس آیت کو آیت مدانت کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں قرض دینے اور قرض کو لکھنے اور کاروباری معاملات میں مردوں اور عورتوں کو گواہ بنانے، رہن رکھنے، امانت ادا کرنے اور گواہی چھپانے کی ممانعت کا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی جو وجہ تسمیہ ہے، اس سورۃ بقرہ کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں بقرہ یعنی گائے کا ذکر ہے، اور قرآن مجید کی تمام سورتوں کے نام توقیفی ہیں اور ادنیٰ مناسبت سے رکھے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ علامہ قرطبی لکھتے ہیں سورۃ البقرہ مدنی ہے، یہ کافی عرصہ تک نازل ہوتی رہی ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت ہے، اور اس کی ایک آیت جو کہ 281 ہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ سورت 1000 خبر، 1000 امر اور 1000 نہی پر مشتمل ہے، اور شمار کرنے والوں نے بیان کیا ہے کہ اس سورت میں 287 آیات ہیں، 6080 کلمات ہیں اور 25500 حروف ہیں۔ سورۃ البقرہ کے جو فضائل ہیں وہ مختلف احادیث میں جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ امام مسلم جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ نواس بن سلیمان قلابی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، ان کے آگے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کی 3 مثالیں بیان فرمائیں جن کو میں آج تک نہیں بھلا۔ فرمایا وہ ایسی ہیں جیسے وہ بادل ہوں یا 2 سیاہ سایبان ہوں جن کے درمیان نور ہو، یا صف باندھے ہوئے پرندوں کی 2 قطاریں ہوں۔ وہ صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی وکالت اور حمایت کریں گی، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا فرمائے گا جو بادل، سائبان یا پرندوں کی قطاروں کی طرح ہوں گی، اور قرآن پڑھنے والوں اور قرآن پر عمل کرنے والوں پر سایہ کریں گی۔ حافظ سیوطی لکھتے ہیں، امام دارمی سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے بقرہ اور آل عمران کو پڑھا، قیامت کے دن وہ صورتیں کہیں گی، اے ہمارے رب، اس سے مواخذہ نہ کر۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ناگا وہ ایک جن تھا جب میرے سامنے کھڑا ہوا،
था मैंने इसको पकड़ लिया ताकि इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आऊं। इसने कहा, मैंने फ़ुकरा जिनके लिए ये खजूरें ली थीं और मैं दोबारा हरगिज़ नहीं आऊँगा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, वो फिर आया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका ज़िक्र किया। आपने फरमाया, तुम उसको पकड़ना चाहते हो? मैंने अर्ज़ की, हाँ। आपने फरमाया, कहना, सुबहान है वो जिसने तुझको सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुसख्खर कर दिया। फिर दोबारा जब मैंने इसको पकड़ लिया और इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाने लगा तो इसने कहा कि वो आइंदा नहीं आएगा। तीसरी बार ऐसा ही हुआ तो मैंने इन्हीं कलमात की बरकत से इसको पकड़ा और कहा, तुम मुझसे अहद करते हो और झूठ बोलते हो और फिर आ जाते हो। इस दफ़ा मैं तुमको ज़रूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। उसने कहा, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुमको ऐसे कलमात सिखाता हूँ कि अगर तुम वो कलमात पढ़ लो तो कोई मुज़क्कर या मुअन्नस जिन तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगा। मैंने पूछा, वो कलमात क्या हैं? इसने कहा, हर सुबह और शाम को आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। मैंने उसको छोड़ दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़े का ज़िक्र किया। आपने फरमाया, क्या तुमको नहीं मालूम इन कलमात यानी कि आयतल कुर्सी की यही तासीर है। इतने मुअद्दब हैं ये कबूतर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह